ہم کریں تو بدعت، آپ کریں تو محبت۔ ناظرین اکرام، سوشل میڈیا کی دو اہم شخصیات شیخ مظفر اور شیخ توصیف الرحمان، آج ان پر بات کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے پاس شرک، بدعت، کفر کی فیکٹری ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، درود السلام نہیں پڑھنا، یا علی مدد نہیں کہنا، اور ہاتھ نہیں باندھنے، حضور کی بارگاہ کے میں حاضر ہو کر سلام نہیں عرض کرنا۔ کئی ایسی باتیں جو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ ان سے وابستہ ہوں گے، آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا۔ وہ لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے جب بھی آنا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے آنا ہے، سلام کی نیت سے نہیں آنا۔ حالانکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی نص کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے آنا ہے تو پھر مسجد نبوی میں آئیں، روضہ رسول کی نیت کر کے نہ آئیں۔ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ ان کی زبان پہ آپ سنیں گے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا، حضور سے نہیں مانگنا، یا علی مدد نہیں کہنا، درود السلام نہیں پڑھنا، ہاتھ نہیں باندھنے، مثلا ایسی چیزیں آپ کے دماغ کے اندر بھی نہیں ہوں گی، آپ کی سوچ میں نہیں ہوں گی۔ یہ وہ کام سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ اب مقصد جو ہمارا حاضر ہونے کا وہ یہ ہے، ہم جلوس نکالیں تو وہ حرام ہے، انگوٹھے چومیں تو وہ حرام ہے، درود السلام پڑھیں وہ حرام ہے، حضور کی روضہ پہ آ جائیں وہ شرک ہے، بدعت ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ اب شیخ مظفر سے میرا سوال ہے کہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہیلووین نام سے ایک جلوس نکالا گیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس میں شرکت کریں، کہیں ہم صحابہ کے اس عمل سے محروم تو نہ ہو جائے نا۔ کیونکہ آپ کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے، آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا صحابہ نے ایسا کیا، کیا حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا، کیا حضرت عمر نے ایسا کیا۔ یعنی آپ سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے، ہم صحابہ کی مانیں یا بزرگوں کی مانیں، یہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی مانیں کیونکہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو جب صحابہ کی ہی ماننی ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو ہیلووین کا اور جو جلوس نکالا گیا کہ وہ صحابہ نے کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو پھر ہمیں بھی دکھا دے تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں تو آپ سوال پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے کیا تھا؟ تو پہلے آپ اس کا جواب ہی دے دیں کہ کیا یہ صحابہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم اصل مفہوم کی طرف آئیں، پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین اکرام، اس کلپ کو آپ نے بغور دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کنگ سلمان کے پاؤں چومتا ہے۔ سوال یہ ہے شیخ مظفر سے کہ اگر ہم عید میلاد کا جلوس نکالتے ہیں اس میں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں تو آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، آپ پھر شرک اور بدعت کے فتوے دیتے ہیں، آپ کی جو شرک و بدعت کی فیکٹری ہے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں اگر ہم عید میلاد کا جلوس نکالیں وہ تو حرام، وہ تو شرک، وہ تو بدعت، لیکن جو ہیلووین کا جلوس نکالا گیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا جو کنگ سلمان کے پاؤں چومے ہیں اس شخص نے وہ جائز ہے، اور اگر ہم حضور کے نام پہ انگوٹھے چومیں وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے۔ تو آپ سے صرف اتنا سوال ہے چھوٹا سا کہ براہ کرم ان کا جواب دیجئے کہ اگر ہم حضور کے ولادت پہ جلوس نکالیں وہ تو حرام ہوتا ہے، لیکن جو ریاض کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جلوس نکالا اس پہ بھی آپ نے زبان کھولی ہے یا اس کے اوپر آپ کی زبان بند ہے؟ وہ آپ کی جو فیکٹری ہے بدعت و شرک کی، اس کے دروازے اگر بند ہیں تو ذرا کھول دیجئے۔ اور دوسرا، یہ شخص جو کنگ سلمان کے پاؤں چوم رہا ہے اس پہ تو آپ کی زبان نہیں کھلی، لیکن جب ہم حضور کا نام چومتے ہیں اس پہ آپ کی زبان کھل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد نبوی میں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی سلام نہیں پڑھنا، ہاتھ نہیں باندھنے، حضور سے کچھ نہیں مانگنا، فلاں فلاں چیزیں، یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ بھی سمجھا دیا کریں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ کہیں اسی پہ عمل کیا جائے اور وہی اسلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو سر کے اوپر لال رومال رکھا ہوا ہے کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟
شیخ صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے پہچانا بھی ہوگا کہ میں نے بھی مسجد نبوی میں آپ سے سوال کیا تھا کہ جو آپ نے لال رومال رکھا ہوا ہے کیا یہ صحابہ نے پہنا تھا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ملاقات ہوگی، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس مدینہ شریف میں، تو پھر ملاقات ہوگی، ذرا اس پہ آپ سے سوالات ہوگی، بات ہوگی کہ کیا یہ صحابہ نے عمل کیا تھا ایسے یا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دکھا دیجئے، اگر نہیں کیا تھا تو خدا کے لیے ایسے فتنے پھیلانے سے آپ اپنے آپ کو روک لیجئے تاکہ مزید جو ہے فتنے نہ